بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا، سحری کیا کریں، نہیں بھی بھوک تب بھی کچھ ضرور کھا لیں، بہترین سحری کھجور ہے۔ اگر کچھ بھی میسر نہیں تو پانی کا گھونٹ ضرور پی لیں تاکہ سحری کی جو برکت ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے دور نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ چھوڑتے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو آپ خشک کھجور سے روزہ چھوڑتے، اگر وہ بھی نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا گھونٹ پی لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا پانی پسند تھا، آپ کو شہد بہت پسند تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو میسر ہیں تو آپ سنت کے مطابق افطار کریں، اور جب افطار کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ضرور پڑھیں، سنت کے مطابق دعا پڑھیں۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا افطاری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعائیں مسنون ہیں، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ ایک اور بھی دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے ہی افطار کرتا ہوں۔ دو تین باتیں جو میں آپ لوگوں کو روزے کے حوالے سے بتاؤں گی۔ روزے میں مسواک کریں، سنت ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے آپ سرما ڈالیں، سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناخن کاٹیں، بال کٹوائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کسی بیماری میں ہیں، ایسے انجیکشن جو غذا بنتے ہیں صرف ان سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور وہ انجیکشن جو غذا نہیں بنتے بندے کی اور سٹمک معدے تک نہیں جاتے ان کے اثرات، تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے بنیں، اور ہم سب کو روزہ رکھنے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔